جو ورڈ ہے ہاسپٹل وہ نکلا ہے میٹنگ پلیس سے. پین ایموشنل بھی ہوتا ہے, روح کا غم بھی ہوتا ہے. کوئی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نمونے جتنے ہیں دنیا کے وہ میرے پاس بھیج دیتے ہیں. مرنے کی وجہ سے خوش نہیں رہتا. وہ ڈسلیکسک ہے, اپنے آپ کو پراؤڈلی کہتا ہے ڈسلیکسک ہے. میں بھی اسی طرح ڈسلیکسک ہوں. 29 سال کا ہے, 2 ماسٹرز کی ڈگری ہیں, ایک بچی ہے, بیوی ہے. میں 4 سال کے لیے آنا چاہتا ہوں. عاجز آ گیا ہوں, نہیں تو میں خودکشی کر لوں گا. اللہ ہوگا. پہلے تھا کہ لوگوں کو برداشت کرنا, بات سمجھنا, لیکن اب یہ کہ لوگوں کی سننے کی عادت زیادہ ہو گئی. 36 سال کی عمر تک آپ نے اپنی ویلیو بنائی 30,000, 30,000 اور 36 سے 40 تک آپ نے ویلیو بنا لی 2.5 لاکھ. 4 سال میں 8 گنا ایکسپینڈ کر کے. شاید دین کے خلاف کام نہ ہو. پہلی بات یہ ڈر ہے. کبھی دین کے خلاف کچھ بولا؟ نہیں کبھی نہیں. بلکہ کبھی میں نے بولا کہ آپ دین بدل لیں؟ نہیں کبھی نہیں. جب آپ جوان کو پیروں کا استاد بنائیں گے تب خیرات غلامی سے آزاد ہوگی. اگر 250 ملین انسان رہتا ہے تو ہر محلے میں ایک نرسری ہونی چاہیے, جا کے درخت لگیں. اور زیادہ 5 اسٹار ہوٹل میں جانا ہے اس کی ہم آپ کو انگریز ٹیچر دے دیں گے, نو پرابلم. جتنے پیسے ڈالتے جاؤ گے ہم اتنی مہنگی ٹیچر دے دیں گے آپ کو. ہمارے پاس سستی ٹیچر بھی ہے, فری ٹیچر بھی ہے. لنگر ہے, میں لنگر آن کر رہا ہوں فری آف چارج. میں چاہوں بھی تو پورا ملک نہیں پڑھا سکتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو کہ خالق کائنات ہے, اور لاکھوں درود و سلام میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر جو اللہ کے محبوب اور خاتم النبیین ہیں. آج جس شخصیت کا میں پوڈ کاسٹ, انٹرویو, یہ جن سے بات کرنے جا رہا ہوں, یہ گفتگو کرنے جا رہا ہوں, میرے استاد محترم ہیں. میں سمجھتا ہوں آج کے دور کے جدید علوم ہو یا آپ ان سے جس علم پہ بھی بات کریں, خاص طور پہ دور جدید کے لحاظ سے ایک استاد کی حیثیت سے جتنے اچھے طریقے سے وہ آج وضاحت بھی کر رہے ہیں, بلکہ پریکٹیکل عملی طور پر دکھا بھی رہے ہیں, سمجھا بھی رہے ہیں. میری نظر میں اب تک ایسا کوئی شخص نہیں گزرا جو ان کو میں نے دیکھا, ان سے بہت کچھ سیکھا, اور سیکھتا رہتا ہوں اور سیکھتا رہوں گا انشاءاللہ. اور یہ اس ملک کے لیے سرمایہ ہے, یہ ہمارے لیے سرمایہ ہے. اور یہ جو شعر جو اکثر لوگ کہتے ہیں بڑے بڑے شخصیات اور ایسے لوگوں کے لیے, تو میں جب بھی اس شعر پہ نظر جاتی تو ان کا نام آتا ہے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی رہی, بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. تو الحمدللہ میرے ساتھ ایسی شخصیت موجود ہے. آج مجھے ان سے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے, اور میرے ساتھ موجود ہیں میرے استاد محترم سر ریحان اللہ والا. السلام علیکم سر. علیکم السلام. آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اچھا, سب سے پہلی بات کہ بہت دنوں بعد آپ سے ملاقات ہوئی, اور آپ سے بہت کچھ آج بھی سیکھا اور ویسے بھی سیکھتا رہا. لیکن چند چیزیں میں نے دیکھی, اور ان چند چیزوں میں بہت ساری چیزوں کو آپ نے اور بہتر کیا, اور بلکہ کچھ نئی چیزیں بھی الحمدللہ ہمارے ریحان فاؤنڈیشن کی طرف سے یا ادارے میں آپ نے قائم و دائم فرمائی. مثال کے طور پہ سب سے پہلے میں بات کروں گا, یہ آپ نے ایک ہاسپٹل کا قیام یا ایک ہاسپٹل بنایا, جسے اخلاص ہاسپٹل یا جو بھی آپ نام آپ نے رکھا ہے. اس کا مقصد بنانے کا, اور کیونکہ آپ جو دور جدید کی تعلیم کی طرف تو گامزن ہیں, لوگوں کو سمجھا سکھا رہے ہیں, لیکن یہ ہاسپٹل جو بنا ہے اس کا کیا مقصد رہا, اور اس کے پیچھے کیا سنیریو رہے, تھوڑا اس کے بارے میں بتائیے. شکریہ مفتی صاحب. اخلاص میرے والد کا نام ہے, اور خلوص سے نکلا ہے, اور خلوص کے ساتھ ہم یہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. والد کا نام اس لیے کہ ان کی خواہش تھی کہ وہ کوئی ہاسپٹل بنائے. تو ہاسپٹل کا کام, جو ورڈ ہے ہاسپٹل وہ نکلا ہے میٹنگ پلیس سے. اور آج سے 200 سال پہلے ہاسپٹلز نہیں ہوتے تھے, بلکہ اسپیسز ہوتی تھیں اور لوگ جہاں جمع ہوتے تھے. پھر وہاں پر کچھ بیمار لوگ آ جاتے تھے, لوگوں نے ٹیک کیئر کرنا شروع کر دی, تو آہستہ آہستہ یہ ورڈ ہاسپٹل بن گیا. تو آج بھی ہمارا اسی چیز کو کرنے کا ارادہ ہے کہ پین صرف فزیکل نہیں ہوتا ہے, پین ایموشنل بھی ہوتا ہے, روح کا غم بھی ہوتا ہے. اور جو ہمارے جیسے غریب ملک میں ایک بہت بڑا پرابلم ہے وہ پیسوں کا غم ہوتا ہے, پیسوں کی تکلیف ہوتی ہے, اور اس کو ٹھیک کرنے کے لیے یہ ہاسپٹل بنایا جا رہا ہے. اس کا نام ہاسپٹل اس لیے ہے کیونکہ یہ باقاعدہ پیشنٹ اس میں بھرتی ہوگا 4 سال کے لیے. اور آپ کو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ کوئی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نمونے جتنے ہیں دنیا کے وہ میرے پاس بھیج دیتے ہیں, اور وہ میں ان کو اٹریکٹ کرتا ہوں کسی وجہ سے.
یعنی وہ میرے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں. نمونے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ نمونہ جو ورڈ ہے وہ یونیک کو کہتے ہیں کہ آپ جب سیمپل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. تو یونیک ہیں ہم سب, لیکن کچھ زیادہ یونیک ہو جاتے ہیں, اور کسی وجہ سے یونیک لوگوں کو معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے, ان کو کہتا ہے یہ تو عجیب ہے, پاگل ہے. تو میری خواہش ہے کہ اس ہاسپٹل میں ایسے جو یونیک لوگ ہوں, جو فرق ہوں معاشرے سے, جن کو معاشرہ اپریشیٹ نہیں کر رہا, پہلے ان کے جو ورم ہیں, جو ان کے بلسٹرز ہیں, ان کو 2-6 مہینے تک تھوڑا وونڈ کو ہیل کرنے دیا جائے. یعنی وہ آئیں 2-4-6 مہینے ہمارے ساتھ گزاریں, تھوڑا سا ٹینشن سے باہر آئیں, اور جب وہ ٹینشن سے باہر آ جائیں تو پھر ہم دیکھیں اس 6 مہینے میں ہمیں آبزرو کرنے کا موقع ملے گا کہ اس کا کیا خاص بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دے کے بھیجا ہے, اور پھر اس کے حساب سے اس کو کام پہ لگائیں, اور اس اسکل کو مانجیں, اور اس کو اجاگر کریں, اور اس کو ہائی لائٹ کریں, اور اس کو سامنے لائیں, اور پھر وہ ویلیویبل انسان بن جائے, اور اس کی ویلیو بازار میں مہنگا انسان کی ہو, نہ کہ یہ کہ وہ سستا انسان بن کے جس طرح ہم پھینک دیتے ہیں لوگوں کو وہ رہے. یہ اس کا مقصد ہے کہ جو ان کی فائنینشیل پین ہے اس سے ریلیف کرانے کے لیے یہ ہاسپٹل بنایا جائے. میں ایک اس میں تھوڑی سی آپ سے سوال کو تھوڑا سا بڑھاؤں گا آگے, کہ ایک تو بیماری جو جسمانی بیماری ہوتی ہے انسان کی, آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی معاشی بیماری یا ان کے کردار سازی میں جو آج کل بیماریاں ہوتی ہیں جو کمی رہ جاتی ہیں, تو کیا آپ جس طرح فرمائیں کہ 4 سال کے لیے اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے آپ وہ 4 سال جو ہے وہ بندہ وہاں ہوگا, اور اس کا جو آؤٹ پٹ آئے گا تو وہ اس بیماری سے نکلنے کے بعد کیا بنے گا, تھوڑا اس بارے میں. یہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا بنے گا, یہ تو اللہ کو ہی بنا پتہ ہے کہ وہ کیوں بھیجا گیا ہے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنے معاشی مسائل کی وجہ سے اپنے آپ کو مار دیتے ہیں, اور وہ مرنے کی وجہ سے خوش نہیں رہتا. کیونکہ فار ایگزامپل اس کی شادی ہو گئی, بچے ہو گئے, اس کی خواہش تھی کہ میں فلانا چیز بن جاؤں, اور وہ خواہش کو اٹھا کے الماری میں بند کر کے تالا لگا کے چابی پھینک دیتا ہے کہ جی میں تو یہ نہیں ہوں. تو دل میں خواہش آتی کہاں سے؟ اللہ دیتا ہے. دل میں اللہ رہتے ہیں, خواہش کہاں سے آتی؟ وہ بھی اللہ دیتے ہیں. لیکن دماغ میں معاشرے نے بولا کہ نہیں آپ یہ کریں, اب آپ کا رول جو ہے نا فادر کا ہے, اب آپ کا رول ہسبینڈ کا ہے, تو اب آپ اس رول کے اندر رہیں. تو وہ پھنسا ہوا ہوتا ہے اس رول میں, اس کو اس پھنسے ہوئے جیسے کوئی ملبے کے نیچے پھنسا ہے, اس طرح سے وہ دماغی پریشر میں پھنسا ہوتا ہے. تو اس کو نکالنے کی کوشش کی جائے گی. جیسے اگر کوئی دماغی توازن کسی کا ٹھیک نہیں ہے تو اس کو بھی جمع کرا دیتے ہیں نا کہ بھئی اس کا دماغ خراب ہے, یہ فزیکل پین میں نہیں ہے لیکن نفسیات کا پین ہے. ہو سکتا ہے وہ نفسیاتی مریض نہ ہو, لیکن وہ ڈسلیکسک ہو, وہ آٹسٹک ہو, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ نارمل نہیں ہوتے, لیکن وہی لوگ ہوتے ہیں جو دنیا بدلتے ہیں. تو فار ایگزامپل ہم ایک ریچرڈ برانسن ہے, UK کا ون آف دا ریچسٹ مین ہے, اس نے اپنی اسپیس شپ بھی بنائی ہے, اس نے اپنی ایئر لائن بھی بنائی ہے, اس کی ٹرینیں بھی چلتی ہیں. وہ ڈسلیکسک ہے, اپنے آپ کو پراؤڈلی کہتا ہے ڈسلیکسک ہے. میں بھی اسی طرح ڈسلیکسک ہوں. ڈسلیکسیا یہ ہوتا ہے کہ آپ پڑھ نہیں سکتے. آپ نارمل کتابیں آپ کے سامنے آتی ہیں تو آپ کو ایک ستارے زمین پہ فلم ہے, اس میں ایک اور اسی طرح کی بیماری کا ہے کہ لفظ الٹے سیدھے نظر آتے ہیں. میرے لیے پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے, یعنی میں نارمل کتاب پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے سر میں درد شروع ہو جاتا ہے. میں سن تو سکتا ہوں, پڑھ نہیں سکتا ہوں, چکر آنے لگتے ہیں. تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ہم فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے بہت قسم کے انسان بنائے ہیں, جبکہ معاشرہ کہتا ہے کہ سب ایسے ہی ہوں گے, جبکہ سب ایسے نہیں ہوتے. نارمل لوگ ہوتے ہیں, تو کچھ جو ایکسٹرا آرڈینری لوگ ہوتے ہیں, آرڈینری نہیں ہوتے, وہ ایکسٹرا آرڈینری ہوتے ہیں, ان کو معاشرہ پہچان نہیں پا رہا ہوتا ہے, اور معاشرہ ان کے اوپر اسٹکر لگا کے خراب کر دیتا ہے. اب ہم رحمت کی ایگزامپل لے لیتے ہیں. رحمت امپاورمنٹ والا نے زندگی میں کبھی کوئی جاب نہیں کی تھی, وہ ایسے ہی پھینکے ہوئے تھے. وہ فیل کرتے تھے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. آج ماشاءاللہ وہ بہت نزدیک ہیں, وہ کسی اسکول کے پرنسپل بن جائیں گے ہمارے. اتنا اچھا وہ اپنا انپٹ دیتے ہیں, ڈیلیور کرتے ہیں. ان کے اندر وہ کہاں سے آیا ان کو خود بھی نہیں معلوم, لیکن وہ تھا ان کے اندر. ہم نے صرف اس کو اپارچونیٹی دی, تھوڑا اچھا کھانا کھلایا, تھوڑی اچھی کھاد ڈالی, تھوڑا اچھا پانی دیا, تھوڑی محبت دی,
وہ بندہ باہر آ گیا. اسی طرح اور بہت سارے اس طرح کے لوگ ہوں گے جو میں سمجھتا ہوں. آج کل ہمارے کیمپس میں ایک اور بھائی ہیں, وہ اندھے ہیں, اب ان کی آنکھیں بھی نہیں ہیں. تو اب ہم نے ان کو لیا ہے, آج ابھی پہلا مہینہ چل رہا ہے. تو وہ بھی فائنینشیل برڈن میں ہیں, ان کے اوپر لون بھی ہے, 6 بچے بھی ہیں, آنکھیں بھی نہیں ہیں. تو وہ فائنینشیل برڈن کی وجہ سے پوٹیٹو چپس بیچنے لگے تھے. اب پوٹیٹو چپس ایک اندھا آدمی تلے گا تو ہاتھ بھی تل دے گا ساتھ ساتھ. تو مجھے جب پتہ چلا کہ یہ کرنے والے, تو میں نے ہاتھ پیر جوڑے, خدا کے واسطے یہ نہیں کرو. اچھا کتنے پیسے چاہیے؟ میں نے کہا میرا اتنے سے گزارا ہوگا. میں نے کل آ جاؤ, بیٹھو, ہمیں نہیں معلوم تم سے کیا کرائیں گے ہم, ہمیں نہیں معلوم. جب آپ آئے تھے تو آپ بھی اسی طرح آئے تھے کہ میں فائنینشیل سٹریس میں ہوں, بہت پریشان ہوں, سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا ہے, مجھے نہیں معلوم کہ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں. اور ہمیں بھی آپ کو کہا کہ ہمیں نہیں معلوم آپ کیا کر سکتے ہیں, آئیں بیٹھیں تو صحیح. تو آپ 6 مہینے تک بیٹھے رہے, دیکھتے رہے, سیکھتے رہے, آہستہ 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 اب آپ ماشاء اللہ اے آئی کنسلٹنٹ بن گئے. آپ میں تھا یہ سب, لیکن وہ آپ کو اپارچونٹی اس طریقے سے نہیں دی گئی کہ آپ وہ بن جاتے. تو ہماری کوشش ہے کہ ہم 20-50 لوگ, زیادہ نہیں, کو یہ اپارچونٹی دے سکیں کہ وہ جو ہیں اور بڑے عمر کے ہو گئے, یعنی وہ 45 تک پہنچ گئے ہیں, 35 کے ہو گئے ہیں, 30 کے ہو گئے ہیں, اور ابھی تک پریشان ہیں, تو آ جائیں. ابھی میرے پاس ایک میسیج آیا, 29 سال کا ہے, 2 ماسٹرز کی ڈگری ہیں, ایک بچی ہے, بیوی ہے, میں 4 سال کے لیے آنا چاہتا ہوں. میں عاجز آ گیا ہوں, نہیں تو میں خودکشی کر لوں گا. اللہ اکبر. تو بھائی میں نے کہا آ جاؤ. پھر ایک اور آیا ہے اسی طرح کا, اس کو پاس بھی بہت تجربہ ہے, باہر کا بھی تجربہ ہے, میں پاگل ہو جاؤں گا, مجھے رکھ لیں. آ جاؤ. مطلب مجھے آنیسٹلی نہیں معلوم کہ یہ کیسے ہوگا. ہوا یہ کہ میرے پاس ایک میسیج آیا ایک آدمی کا جس کی تنخواہ 1 لاکھ تھی, اور وہ اپنے بچے کو پڑھانے کے لیے 1 لاکھ کی تنخواہ چھوڑ کے, گاؤں میں 1 لاکھ ملتی تھی, پشاور چلا گیا, اور 1 یا 2 بچے ہیں, اور وہاں پر 50,000 میں نوکری کر لی, جا کے بچہ وہاں پڑھ سکے. تو پھر میں نے شاہد جویا کو فون کیا اور اس سے پوچھا کہ اس کا کیا کریں, تو اس نے بینڈیڈ کا سلوشن دیا. یعنی خون بہ رہا ہے تو ہلکا سا بینڈیڈ لگاتے ہیں, جبکہ میں اس کو جڑ سے ٹھیک کرنے میں انٹرسٹڈ ہوں, اور میں سسٹم بنانا چاہتا ہوں کہ فیوچر میں اس طرح کے اور لوگ جو آئیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے. اچھا جی, ابھی آپ نے سوال کا جواب سنا, مختصر میں آپ سمجھا دیں کہ میں یہی کہتا ہوں کہ یہ جو ہاسپٹل جسے اخلاص کے نام سے انہوں نے جو خلوص کے ساتھ جو بنایا ہے, مقصد ہے کہ جہاں مریض کی ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد صحتیاب ہو جاتا ہے, اسی طریقے سے بہت جو ریحان بھی بتا رہے ہیں کہ وہ چاہے ذہنی یا معاشی طور پہ جو بیمار ہیں ان کے اندر بہتری آ جاتی ہے, اور وہ ٹھیک ہو کر اس معاشرے کا حصہ بن جاتا ہے. اور ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ایکسٹرا آرڈنری لوگ کون ہوتے ہیں, اور اس ہاسپٹل میں ان کو کس طریقے سے, جیسے ابھی انہوں نے میری مثال بھی دی کہ جو صلاحیتیں ہوتی ہیں, میں اکثر کہتا ہوں کہ ریحان بھائی وہ آئینہ ہے جن کو دھلنا لوگ نظر آتا ہے نا, تو وہ اس آئینے کے تحت دیکھتے ہیں کہ ہاں یہ چیزیں صاف, تو یہ صاف کر دیتے ہیں آگے والے منظر کو کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور آگے کیا ہونے والا ہے. اچھا سر, میرا آپ سے دوسرا سوال, آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا اس ہاسپٹل سے گزرنے کا؟ جی جی, اچھا سر ریحان نے جب یہ سوال کر ہی دیا ہے تو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں. دیکھیں, پہلے اگر آپ مجھ سے 3 سے 4.5 سال یا 4 سال پہلے کی بات کریں تو ظاہر سی بات ہے میں ایک عالم مفتی جیسے دنیا جانتی ہے, اور ایک مسلک کے لحاظ سے اپنا کام دین کی خدمت کرنے والا. لیکن جب میں ریحان بھائی کے پاس آیا تو سب سے پہلے میرا جو ذہنی طور پر جو کہ ایک دائرۂ کار میں قید بھی کہہ لیں کہ میں اس دائرے کے سے آگے نہ بڑھنا چاہتا تھا, نہ سوچنا چاہتا تھا, تو وہ وسیع ہوا. سب سے اہم بات پھر یہ بات مجھے محسوس ہوئی کہ انسان ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جتنا آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنا ہی کما سکتے ہیں, بلکہ آپ اور اچھی طریقے سے اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں, معاشی طور پہ بہتر ہو سکتے ہیں, کردار آپ کا اور بہتر ہو سکتا ہے, اور سب سے اہم بات کہ آپ اچھے سے اچھا کما سکتے ہیں. لیکن یہ کہ اگر آپ یہ سوچیں کہ نہیں میں تو اتنے ہی چیزوں کو کمانے کے لیے آیا ہوں یا یہی کر سکتا ہوں, تو پھر آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے. لیکن یہ آپ کے پاس آنے کے بعد کہ سوچ بدلی, افکار بدلے, اور خیالات میں بہت مثبت پہلو آئی. سب سے اہم بات. دوسری بات کہ اپنے اس دائرۂ کار سے آگے بڑھ کر سوچنے کا موقع ملا. مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص جو کہ آپ کے مذہب کا نہیں ہے یا مسلک کا نہیں ہے, آپ اس سے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے, لیکن نہیں
بعد میں کہ نہیں یار اس کو بھی تو ہم سمجھا سکتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھ کر ہم اس کو بھی تو قائل کر سکتے ہیں, اور قائل نہ بھی کریں, چند دن بیٹھے, ہو سکتا ہے وہ آپ کی بات کو سمجھنا شروع ہو جائے, تو اس طرف اور زیادہ رغبت حاصل ہوئی. پہلے بھی تھی لیکن اور زیادہ رغبت حاصل ہوئی. پھر سب سے اہم بات کہ اپنے اندر جو ڈر تھا ٹیکنالوجی کے استعمال کرنے کا, سب سے پہلی بات کہ اگر میں آج جو کچھ بھی اگر اے آئی سی جو میں نے آپ سے سیکھا ہے, تو پہلے تو خود آپ نے مجھے اس ڈر سے نکالا کہ تم خود تو استعمال کر کے دیکھو. مجھے تو صحیح معنوں میں موبائل تک چلانا نہیں آتا تھا, تو وہ تمام چیزیں اور اے آئی کا استعمال تو بعد کی بات, وہ پہلے موبائل کو چلانا, پھر کمپیوٹر چلانا, پھر اے آئی کا استعمال, چیٹ جی پی ٹی کا استعمال جس طرح آپ نے سکھایا, پھر دوسروں کو سمجھانا. تو اس سے میرے اندر یہ فرق ہوا کہ خود بھی سیکھا اور آج سکھانے والے بن گیا, یا سکھا رہا ہوں جو کچھ آپ سے سیکھتا ہوں اور ہمیشہ سیکھتا رہوں گا انشاءاللہ. تو سب سے پہلی بات. دوسری بات کہ پہلے تھا کہ لوگوں کو برداشت کرنا, بات سمجھنا, لیکن اب یہ کہ لوگوں کی سننے کی عادت زیادہ ہو گئی ہے. پہلے یہ تھا کہ عالم اور مفتی ہونے کا لوگوں کو بولنا زیادہ آتا تھا کہ بھائی تم میری سنو یا میری بات مانو. اب یہ ہے کہ اب سننے کی عادت زیادہ ہو گئی, اور اس بات کو اب یقین مانے اور طریقے اللہ نے 2 کان اور 1 زبان دی, تو زیادہ سننے کا حکم ہے تو زیادہ سنا جائے, کم بولا جائے, وقت پر بولا جائے جتنا بولا. تو بس یہ بہت ساری تبدیلیاں آئیں. تبدیلیاں تو بہت ساری ہیں, لیکن میں کچھ آپ سے پہلے سوالات کرنا چاہتا ہوں. فائنینشلی جب آپ آئے تو آپ نے کہا میرا 30,000 روپے خرچہ ہے. بالکل. میں نے کہا میں آپ کو 30,000 نہیں, میں آپ کو 35,000 دوں گا. ایسے ہی ہے. اب آج آپ کا فائنینشلی کیا خرچہ ہے؟ اگر آپ کی اسٹارٹ کوئی مانگے تو آپ کیا کہیں گے بھائی میرا گزارا کتنے میں ہوتا ہے؟ وہی آدمی جس کی آپ کی عمر کیا تھی اس وقت 4 سال پہلے؟ 36 سال یا 37 سال. اب کتنی ہے؟ تو 36 سال کی عمر تک آپ نے اپنی ویلیو بنائی 30,000, اور 36 سے 40 تک آپ نے ویلیو بنا لی 2.5 لاکھ. تو الحمدللہ ہے, مطلب کہ ایسے ہی ہے. تو اب آپ 4 سال میں 4 گنا یا 8 گنا ایکسپینڈ کر کے, جبکہ 36 سال میں آپ 35,000 میں پہنچے, 30,000 میں پہنچے. تو 35,000 والے کتنے مولوی ہیں اس ملک میں؟ بہت تعداد, یعنی کہ بہت سے کتنے کروڑ؟ کم از کم 5 کروڑ تو ہوں گے, لازمی ہوں گے. تو وہ 5 کروڑ جو قید میں ہیں دماغ کی, وہ کس چیز کی قید میں ہے؟ اسی قید کے کہ یہ وہ جو پرزنر ہیں, وہ جو ہاسپٹلائزیشن جیل میں ہیں, کس چیز کی جیل میں ہیں, اور ان کو جیل سے نکالنے کا جو پروسیس ہے وہ کتنے سال کا ہے کہ وہ ہاسپٹلائزڈ ہو جائیں؟ سب سے بڑا مسئلہ بات کہ وہ دوسروں نے سمجھا کہ تم کر ہی نہیں سکتے, اور یہ کرو گے خطرناک, یہ تو شاید دین کے خلاف کام نہ ہو. پہلی بات یہ ڈر ہے, یہ ایسا نہ ہو کہ تم, کیونکہ آپ نے سب سے پہلے میرا کام بھی کیا تھا کہ آپ نے میرے تمام فرینڈ اڑا دیے تھے کہ بھائی کیونکہ تمہیں تنقید کا سامنا ملے گا, تو وہ بھی ملا بھی, لیکن سب سے آپ نے میرے اندر سے ڈر ختم کیا, اور ڈر ختم کرنے کے بعد پھر آپ نے کہا اب اس کو استعمال کرنا شروع کر دو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی یہ 5 کروڑ سے بھی زیادہ ہی میں ہوں گے کہ وہ ڈرتے ہیں اس چیز کے استعمال سے, کہیں غلط استعمال نہ کر رہے ہیں, یا پھر ہمیں لوگ کیا کہیں گے, یہ کس طرف آ گئے. یہ چیز جو ہے نا سب سے زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے, اور اس کا مجھے بھی سامنا ہوا, لیکن پھر الحمدللہ آپ کی وجہ سے یہ چیز میں بہتری آئی, اور بہت زیادہ بہتری آئی. بلکہ پھر لوگوں میں قائل کرنے لگا کہ بہت سارے جو علماء میرے ساتھ تھے جنہوں نے اور سیکھنے کی کوشش کی, اور ان کو بھی قائل کرنے کی کوشش کی, اور پھر اب قائل کیا بھی, جیسے مفتی احسان حسینی, دیگر بھی ہیں, مفتی وسیم دیگر. تو یہ تمام چیزیں نظر آئیں کہ نہیں یار علماء کرام کو اس پر آنا چاہیے. پھر میں جو ایک بات آپ سے, میں نے کبھی اس پورے 4 سال میں آپ کو آپ کے دین پہ ٹوکا؟ نہیں, کبھی نہیں. کبھی دین کے خلاف کچھ بولا؟ نہیں, کبھی نہیں. بلکہ کبھی میں نے بولا کہ آپ دین بدل لیں؟ نہیں, کبھی نہیں. کبھی میں نے آپ سے کہا کہ نہیں یہ والا دین غلط ہے, اس والے دین کو دیکھیں؟ نہیں, ایسا کچھ نہیں. آپ نے کہا جو تمہارا مسلک ہے تم اس پہ قائم رہو, اور اس پہ کبھی بات ہوئی نہیں ہے. میں نے تو کبھی بات نہیں کری الحمدللہ, ایسے ہی. لیکن اس کے باوجود آپ 30,000 سے 2.5 لاکھ پہ پہنچ گئے الحمدللہ. اور آج میں نے اپنی ورڈ باہر بھی جو دیکھی, مثال کے طور پہ مجھے اب وہ پیسے گھنٹے کے حساب سے ملتے ہیں. صاف بات یہ ہے کہ پہلے میں اگر میں 35,000 بھی تھا تو مجھے 8-9 گھنٹے دینے پڑتے تھے ایک ادارے میں جا کے پڑھانا, درس دینا. اب میں یعنی کہ وہ جو اب 40,000 میں اپنے گھنٹے کے حساب سے لیتا ہوں, یعنی کہ میرا گھنٹہ بن گیا ہے جو 40,000 روپے. اب میں یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ فرق ہے. اور اگر آپ ابھی مزید 40 سال میرے ساتھ اور رہتے تو کتنے کے ہو جاتے؟ کم از کم 10 لاکھ سے بھی زیادہ آرام سے. 4 بھی نہیں چاہیے, اس کے لیے صرف 2 چاہیے. جی. تو آپ 2 سال ٹک کے بعد ہماری مان لیں جی بس, تو آپ 10 لاکھ کے ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. کچھ بھی نہیں کرنا. پرابلم یہ ہے کہ یہ ایک پروسیس ہے,
اور اس پروسیس میں کلاس 1 آتی ہے، پھر 2 آتی ہے، پھر 3 آتی ہے. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کلاس 2 میں بندہ پہنچتا ہے، وہ سمجھتا ہے میں تو افلاطون ہو گیا ہوں، ایسے ہی وہ بھاگتا ہے، کیونکہ بازار میں کلاس 2 کا بھی کوئی بچہ نہیں ہوتا. میں اس کی مثال دیتا ہوں باس کہ میں نے 2-3 ورک شاپ کی تو مجھے جہاں 5 ملتے تھے وہاں 25 ملنے لگے. تو میں حیران ہوا کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے. ہاں یہ الگ بات ہے الحمدللہ بولنا آتا ہے سب چیزیں اور سمجھانا. کون سے مولوی کو بولنا نہیں آتا؟ ہاں ہر جمعے کا خطبے میں دیتا ہے، وہ پریکٹس ہے اس کے پاس. پریکٹس ہے بس، یہ بات صحیح فرمائی. اس کو یہ ٹیکنیک پتا. بات ہے کہ اگر یہ چیزیں سمجھ جائے، اور آپ والی بات ہے کہ تھوڑی سی سمجھنے کے بعد انسان بولتا ہے کہ بس اب تو مجھے سب کچھ آ گیا ہے، یہ غلطی ہے اور ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہر وقت سیکھتے رہنا چاہیے. اور آپ والی بات ٹھیک ہے کہ اگر جتنا آپ اس کالج میں یا اس ادارے یا انسٹیٹیوٹ میں رہیں گے تو یہ مت سمجھے کہ یہاں وقت کم ہے، بلکہ میں نے جو آزمایا، جو میری زندگی جو ہے اور الحمدللہ پریکٹیکل ہے میرے پاس، کہ وہ آپ کی ورک باہر بہت بڑھ جاتی ہے اور حقیقت میں بڑھتی ہے. یعنی کہ میں بھی بات کروں کہ جو مجھے مہینے میں جو مل رہے تھے مجھے گھنٹے میں مل رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں 12 گھنٹے 8 گھنٹے دے رہا تھا، تو اس سے فائدہ تھا میں 2 گھنٹے 3 گھنٹے دیتا ہوں ایک ادارے کو اور وہاں سے مجھے مل جاتا ہے. تو واقعتاً اگر میں کہیں اور بھی کروں، بس یہ کہ آپ میں محنت کرنی اور باقی قسمت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ذرائع بناتا ہے. لیکن یہ میں نے نوٹ کیا باس کہ اگر آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو کل آ گیا یا آپ کو آ گیا تو پھر تو گئے، جو میں نے دیکھا پھر نہیں ہوتا. لیکن آپ یہ ایسا ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ ہر روز آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے، بس یہی سیکھتے رہیں آپ اور اپنے اندر نہ، تو پھر انشاءاللہ کامیاب ہوں گے، جو مجھے لگتا ہے. تو پرابلم یہ ہے کہ وہ جو 4 سال کے لیے ہم اخلاص ہاسپٹل میں پیشنٹ لے رہے ہیں، جی اس کا 1 یا 2 سال تو پہلے ان لرننگ میں نکل جاتا ہے. ایسے ہی ہے، وہ ڈھیٹ ہوتا ہے، سخت ہوتا ہے، پتھر کی طرح ہوتا ہے، اس کو چھین یا توڑی سے اس کا توڑنا پڑتا ہے. پھر کہیں جا کے اس میں کوئی جگہ پیدا ہوتی ہے کہ ہم اس کو کچھ مرمت کر سکیں، نفس کو کچھ سکھا سکیں. وہ لوگ کہتے ہیں مجھے کوئی 1 گھنٹے میں سکھا دو، کوئی 2 گھنٹے میں سکھا دو. تو جو چیلنج ہے نا وہ سیکھنا نہیں ہے، وہ ہے کہ پرانے والے کو بھلانا یا اس کو چھوڑنا یا اگنور کرنا. خیرت کو غلامی سے آزاد کر دے. خیرت کو غلامی سے آزاد ہی نہیں کرا پا رہے. اور اس کے لیے کیسے غلامی سے آزاد ہوں گے؟ اگلا جملہ کیا ہے؟ جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے. جب آپ جوان کو پیروں کا استاد بنائیں گے تب خیرت غلامی سے آزاد ہوگی. خیرت کیا ہے؟ سوچ، پرانی سوچ ہے. تو نئی سوچ کہاں سے آنی ہے؟ ایسا ہی پیروں سے. یہ پیر ہیں چھوٹے چھوٹے سے جو ہمارے اسکول کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ پیر ہیں ہمارے. تو ان کو آپ جب اپنا پیر بنائیں گے تو یہ آپ کو دنیا جینا تو نہیں سکھا سکتے کیونکہ انہوں نے جی نہیں ہے، لیکن ٹیکنالوجی میں آنے والے ٹائم کے بارے میں، سکلز میں، یہ آپ کو زیادہ گائیڈ کر سکتے ہیں. تو ان کو آپ اگر اپنے ساتھ ایز اے کنسلٹنٹ لے جائے کریں نا جہاں آپ جا رہے ہیں، تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آپ ہم اپنے ساتھ اسکول کے اسٹوڈنٹس لے جایا کریں. بالکل صحیح ہو رہا ہے. جب وہ آ جائیں گے نا تو وہ دیکھے گا نا ٹیچر، آپ کہیں گے جی میں بیٹھ رہا ہوں، عثمان بیٹا ذرا ان کو یہ کروانا، وہ اس کی بتیاں نہ اس کی داڑھی ہے نہ مونچھ ہے، یہ مجھے سکھائے گا. تو آپ کہیں گے اقبال کی دعا ہے، بالکل دعا دے کے گئے تھے 100 سال بعد اب قبول ہونے کا ٹائم آیا ہے. کیا ہے؟ خیرت کو غلامی سے آزاد کر دے، جوانوں کو پیروں کا استاد کر دے. آپ نے جتنے دن یہاں رہے ہیں ہم نے آپ کو جوانوں سے ہی سکھوایا ہے، ایسے ہی. میں نے کچھ نہیں سکھایا آپ کو. میں کہتا ہوں بیٹا ذرا نا ان کو یہ کراؤ، نہیں آتا اچھا سے سیکھو، اچھا سے سیکھو. مجھے کیا آتا بھائی؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا. یہ جتنا کر لیتے ہیں دونوں چوزے، ان سے اچھا تو مجھے نہیں آتا. صحیح بات. یہ مجھ سے بھی آگے ہیں اس اسکل میں. جی جی بالکل بہت یہ بات آپ کی، اس میں کوئی دو رائے نہیں جو آپ نے فرمایا. اور اس میں ریحان بھائی ساری بات یہ کہ جیسا آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلے تو چیزیں ختم کر دو، کہ شرم ختم کر دو کہ سیکھنا میں کوئی چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا. تو بالکل آپ کی بات صحیح ہے اور یہ اس سے ہمیں فائدہ ہی ہوا. اچھا میرا آپ سے دوسرا سوال جو بڑا اہم ہے، کہ ظاہر سی بات ہے جہاں آپ نے ہاسپٹل کی ابھی آپ نے بات کی اور مجھے پتہ لگا کہ اس کا مقصد میں رہی ہے، وہاں ہی آپ نے دینی مدارس میں سے ایک مدرسہ بنایا مریم اسماعیل، جہاں پر میں الحمدللہ جو کہ ہمارے معاوض گٹ میں بھی تھا. اسی کی ایک بہت بڑی برانچ آپ نے جھنگشائی میں بنائی ہے، بننے جا رہی ہے مطلب تو وہ شروع ہو گیا ہے. جی جی. تو وہ تو جس طرح ہم وہاں پر جو بچے بچیاں جیسے مریم میں تھے، اب وہاں کیا ہو رہا ہے اور وہ کتنا بڑا، اور وہ کیوں آپ وہاں کیوں بنانا چاہ رہے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ وہ پورا علاقہ ایجوکیشن سٹی کے طور پہ بن رہا ہے. اوکے ماشاء اللہ. اب وہ 125 ایکڑ ہے اور اس میں سے 4 ایکڑ کے اوپر یہ مدرسہ ہے.
تو وہاں رہائش بھی ہوگی یا کیا ہوگا؟ سٹی ہوگی، مطلب ایجوکیشن سٹی ہے نا. آپ دیکھیں نا، ہمارے اسکول ہو گیا، کالج ہو گیا، یونیورسٹی ہو گیا، ہاسپٹل ہو گیا، مدرسہ ہو گیا، یہ سب کیا ہے؟ علم. اب ہمارے ملک میں کروڑوں لوگ ہیں نا، 7 ملین ہر سال ایڈ ہو جاتا ہے، 70 لاکھ انسان پیدا ہوتا ہے. میں تو شاید 5-10 ہزار بھی نہیں پڑھا سکوں گا. میرا تو ٹارگیٹ ہی 1000 بچوں کا تھا، وہ تو اب سٹی میں کنورٹ ہونے جا رہا ہے، اور میں خود بھی وہاں موو ہو جاؤں گا انشاءاللہ. لیکن پھر مجھے یہ بتائیں بس کہ لوگ سوال کرتے ہیں، اس کا جو مدرسہ ہوگا وہ ابھی 100 بچوں کے لیے بن رہا ہے. الحمدللہ مسجد بن رہی ہے، مدرسہ بن رہا ہے، مراقبہ ہال بن رہا ہے. تو ابھی 100 کے لیے بن رہا ہے، اور جیسے جیسے لوگ آتے جائیں گے ویسے بڑا کرتے جائیں گے. 4 ایکڑ الگ کر دیا. ٹھیک ہے. یہ جو اس کا دورانیہ جو ہوگا، اور اس کی کوئی آپ نے فیس بھی رکھی یا یہاں پر جو رہیں گے؟ ابھی تک تو جو شروع میں آتا ہے ہم فیس کسی سے نہیں لیتے نا. بالکل ایسا ہی ہے. جو بھی شروع میں آتا ہے ہم خود سیکھ رہے ہوتے ہیں. وہ جو آتا ہے وہ ہمارا استاد ہوتا ہے، وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ کس طرح کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے. اس لیے ہم فیس نہیں لیتے. تو 100 بچے ہیں یا بچیاں بھی؟ پتہ نہیں، ابھی بن جائے پہلے پھر دیکھیں گے. انشاءاللہ اللہ نے بچیاں بھیج دی تو بچیوں کا ہو جائے گا، اللہ نے بچے بھیج دیے بچوں کا ہو جائے گا. جو اللہ بھیج دیں گے اس کو ہم پڑھا دیں گے. اس کا دورانیہ بھی 4 سال ہے یا کس طرح؟ پتہ نہیں. بہرحال ابھی یہ بن رہا ہے، اور اس کا مقصد بھی 8 وہی سال ہوگا. 8 سال ہو. زبردست. مدرسہ تو وہ ریحان اسکول کا ہوگا نا، ہاں وہی ماڈل ہوگا، بس اس میں ایک حفظ اور قرآن آ جائے گا. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اچھا، اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات، جو جھنگشائی جو ہے وہاں پر جو حساب سے وہی بن رہا ہے نا، یہ وہی بالکل بن رہا ہے. لیکن یہ تو ہو گیا ایک مدرسہ. باضابطہ آپ نے وہاں پر ایک جیسے ہم ایک سسٹم آپ بنا رہے تھے کالج کا یا اس کا، تو وہ بھی اس کے ساتھ منسلک ہے یا وہ الگ ہے؟ مفتی صاحب، وہاں پہ ایجوکیشن سٹی میں ایک فیکٹری اسکول بنے گا، فیکٹریاں چلانا سکھائیں گے. پھر وہاں پر گیمنگ اسکول بنے گا. پھر وہاں پر نرسری اسکول بن رہا ہے، نرسری اسکول کا پرنسپل آ گیا ہے. نرسریاں لگانا سکھائیں گے، نرسریاں بنانا سکھائیں گے. وہ بھی ہر چیز 4 سال کے لیے ہم بچہ لے رہے ہیں کہ آ جاؤ ہمارے ساتھ رہو، ہم کھانا پینا رہنا سب دے رہے ہیں، اور کام کرو، پریکٹیکل لرننگ کرو. اگر نرسری اسکول ہے تو نرسری 4 سال کے بعد تمہاری ویلیو بازار میں ہونی چاہیے $500. ہر انسان کمائے گا 1 لاکھ ماہانہ، تو کم سے کم اس کو 1 لاکھ کا کرنا ہے، اور اس سے زیادہ کرنا ہے. اگر آپ نرسری کے مالک ہیں تو آپ زیادہ ہی کمائیں گے. اگر آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ کو یہ بھی سکھائیں گے کہ جگہ کیسے ایکوائر کرنی ہے، کہاں کھولو، کس طرح کرو. ہر چیز کا سیم ٹارگیٹ ہے کہ 10,000 دفعہ یہ کام ہونا چاہیے. 10,000 نرسریاں، 10 لاکھ نرسریاں ہونی چاہیے. اگر 250 ملین انسان رہتا ہے تو ہر محلے میں ایک نرسری ہونی چاہیے. جا کے درخت لگیں، اس سے رزق کماؤ. رزق نہیں کماتے. ابھی سب کو درخت لگانے کا شوق ہے، نرسری کوئی لگاتا نہیں ہے. جس کو درخت لگانے کا شوق ہے اس کو نرسری لگانا سیکھنا چاہیے. صحیح، یعنی کہ آپ پریکٹیکل بتا رہے ہیں. نرسری لگاؤ. ابھی ایک لڑکے کا آیا کل، بھی مجھے دے دیجیے درخت دے دیجیے، میرے پیسے نہیں ہوتے، میں تو بائکیں چلاتا ہوں شام کو اور دن میں کہیں جاب کرتا ہوں. کیا کماتے ہو بیٹا؟ 50,000 کماتا ہوں. بیٹا تو نرسری کا بزنس شروع کر دو. نرسری کے بزنس میں کیا اگاتے ہیں؟ درخت. کیا لگاتے ہیں؟ درخت. اگر درخت کوئی کوڑے خرید کے کوڑے میں تو نہیں پھینکے گا نا، کہیں لگائے گا. تو نرسری زیادہ ہوگی تو درخت لگانا آسان ہوگا. اور لوگ تو درخت لگانا نہیں ہے، کام ہی نہیں ہے. لوگ ادھر میں کام ہونا کیا کام چاہیے؟ نرسری لگاؤ. تمہاری اب مثال کیجیے کراچی کی ساری چھتیں اس وقت کیا ہوں گی گرمیوں میں؟ تپش. اس پہ اگر نرسری بنی ہو چھت پہ تو کیا ہوگا؟ ٹھنڈک ہو جائے گی. ٹھنڈک ہو گئی. بالکل. بیگم فارغ بیٹھی ہوئی ہے، کوئی 2 چمنی 8 تو کمائے گی. نرسری بھی بن گئی، پیسے بھی آ گئے، گرمی بھی ختم ہو گئی، اور خوبصورتی بھی آ گئی، دماغ بھی ٹھنڈا ہو گیا، اور فارغ بھی نہیں بیٹھی ہوئی. فارغ آدمی کا دماغ جو ہے وہ شیطان کا گھر ہوتا ہے. 10 لاکھ اسکول ہیں پاکستان میں، ہر اسکول کی چھت گرم ہو رہی ہے. کیا ہونا چاہیے؟ نرسری میں چاہیے. کام کون کرے گا؟ کام کون کرے گا؟ بچوں میں شوق پیدا ہوگا. نرسری کا پیریڈ ہونا چاہیے پودوں کا روز. زبردست. یا ہفتے میں 4 دن نرسری کی کلاس ہے. آج جیسے آپ بالکل آپ فرماتے ہیں تو جاؤ نرسری کلاس میں بیٹھو، نرسری ہوا. تو نرسری ہر اسکول کی چھت پہ. ریحان اسکول پہلے دن سے کوشش کر رہا ہے، ابھی تک نہیں کامیاب ہوا. کیا ہونا چاہیے ہر اسکول کی چھت پہ؟ نرسری ہونی چاہیے. تو جب نرسری بچپن سے بچوں کو پیار ہوگا درختوں سے، پودوں سے، تو وہ پودے خراب کریں گے. چلتے پھرتے پودے توڑے ہوتے ہیں نا ابھی تو، پھر توڑے گا 2 چماٹ لگائے گا وہ دوسرے کو. بھائی دماغ خراب ہے، اتنی محنت سے میں نے پودے لگایا تھا تم توڑ رہے ہو اس کو قدر ہی نہیں ہے. تو اسکول کی ریکوائرمنٹ ہونی چاہیے کہ جی ہر چھت پہ نرسری بناؤ. 2 پیسے بھی آئیں گے
بچے کو بھی کمانا آئے گا اور اس کو دراز پہ بیچے, آن لائن بیچے, محلے میں بیچے, گھر گھر جا کے بیچے, پودا ہے. بالکل بات. اور حدیث سے بھی ہے کہ جو پودے اللہ کا ذکر کرتے ہیں ویسے اللہ کی رحمت ہوگی. اور آپ کی یہ جو بات ہے کہ اس سے تو بچے فائدہ بھی اٹھائیں گے اور اللہ کی رحمت بھی ملے گی. تو نرسری اسکول ہوگا, مدرسہ ہوگا, کالج ہوگا, مفتی احسان یونیورسٹی بنا رہے ہیں تو وہاں پہ مفتی بنائے جائیں گے انشاءاللہ, اور آئی ٹی انیبلڈ آپ کی طرح کے مفتی بنائے جائیں گے انشاءاللہ. یہ ابھی تک تو یہ ہے. نہیں, بہترین بہترین. اچھا, تو اسکول ہوگا, کالج ہوگا, یہ شروع ہو گیا ہے داخلے ایڈمیشن لینا؟ جی اس وقت ایز آف رائٹ ناؤ کوئی بھی بچہ آنا چاہے تو آ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا. جب رحان بھائی ایک بس اور, ہم 16 سال سے لے رہے ہیں ابھی. ہاں, چھوٹا بچہ ابھی نہیں لے رہے, 1 سال بعد لے لیں گے. چھوٹا بچہ اگر وہیں رہتا ہو تو آ جائے, بڑا بچہ لے رہے ہیں ابھی کیونکہ وہاں پہ رہنا مشکل کام ہے, ابھی تھوڑی ٹف جگہ ہے, نئی جگہ بن رہی ہے نا, ابھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. جی جیسا آپ نے فرمایا باس ریحان بھائی کہ آپ نے جو ایمرجنسی جو اے آئی کی نافذ کرنے کے بارے میں بتایا, اور حقیقت ہے کہ آج کے دور میں نافذ عمل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی اتنا بار بار آگاہی کے بعد بھی کئی ایسے اسکولز ہیں جو صرف نام جانتے ہیں کہ اے آئی آرٹیفیشل, لیکن اس کو پریکٹیکلی چلا نہیں رہے بلکہ وہ چند اپلیکیشنس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہی اے آئی ہے. تو میں صرف آپ سے جو ایک اور اہم سوال کرنا چاہتا ہوں, جیسے آپ نے 4 سالہ ہمارا ایک جو دور ہے, پھر 8 سالہ ہمارا ایک دور ہے, کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم یہ جو ہمارے پاس جو بچے ٹرین ہو رہے ہیں 4 سالہ یا 8 سالہ, ان میں سے کچھ بچوں کو ہم دوسرے اسکولوں میں بھیج سکیں اے آئی ٹریننگ کے لحاظ سے یا اے آئی ٹریننگ کے لحاظ سے, یا آپ کہتے ہیں نہیں ابھی یہ 4 سال یہاں رہے ہیں, دوسرے اسکول کی جو ٹیچر جو ہم وہی بات میں دوبارہ کر دیتا ہوں, ٹیچرس ٹریننگ پروگرام, وہ اس کو ہم اور کیسے گلوبلائزیشن کے لحاظ سے یا ملک کی سطح پہ یا صوبائی یا شہری سطح پہ کیسے پھیلا سکتے ہیں, اس کا تھوڑا سا وضاحت فرمائیے. دیکھیں اے آئی ٹیچر ٹریننگ پروگرام اویلیبل ہے www.rehan.education پہ, کتاب پڑھی ہوئی ہے, لیں خود سے شروع ہو جائیں. روزانہ کلاس ہوتی ہے اور روزانہ فری کلاس بھی ہوتی ہے. اچھا, اس کی بھی فری کلاس ہے لیکن اچھا ٹیچر ٹریننگ فری, ہاں, ACCL فری, پیڈ بھی ہے, پیڈ بھی ہے اور فری بھی ہے. پہلے فری نہیں تھی, صرف پیڈ تھی. اب فری کہاں ہے, صرف زوم پر ہے. صحیح. اور فزیکلی نہیں ہے. فزیکلی کس طرح ہے, ایک تو آن لائن ہے, دوسرا ریزیڈینشل پروگرام ہے 2 مہینے کا. آ جاؤ, جمع ہو جاؤ, رہو, کھانا پینا ہاسٹل ہم سے لو اور پڑھائی کرو اور گریجویٹ کرو اور چلے جاؤ. اس میں عمر کی قید نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک. اور ہے 18 سے 65 یا 60 کے درمیان. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. بہت بڑا نہیں چاہیے, بہت چھوٹا بھی چاہیے. ٹھیک ہے. اور ACCL میں جو ہے وہ 9 سے لے کے وہی 60-65 جی روزانہ کی کلاس ہو رہی ہے. آپ کلاس نمبر 25 جوائن کریں گے تو مس کر دیں گے, اگلی دفعہ پھر جوائن کر لیجیے گا. ابھی تو شروع کر لیں, چوں کرنے کی اجازت نہیں ہے, کتاب کھولیں اور پڑھ لیں, فری ہو رہی ہے. صحیح. اور آپ کا اسکول شروع کرانا چاہتا ہے, بیچ بنائیے, آ جائیے, ٹائم بتائیے, بیچ بنائیے, آ جائیے, بیٹھ جائیے, پڑھ لیجیے. پڑھ نہیں رہے, اور کون پڑھائے گا؟ ہمارے کالج کے اسٹوڈنٹس. ہمارا کالج کا مقصد ہی ہے ریحان اے آئی کیڈٹ, کالج آف اے آئی ایجوکیشن, کیڈٹ بنا دیا اس کو. یعنی آپ کیڈٹ بن کے آ رہے ہیں, ڈسپلن, آرمی کے ننجا بنا کے ہم آپ کو کمانڈو بنا کے نکالیں گے. اس میں پھر ایک ضمن سوال یہ آتا ہے نا کہ بس ریحان بھائی کہ آپ جو میرے خیال 16 اسکلز ہیں اس کے اندر, وہ لڑکا فی الحال ACCL کی ہم بات کر لیتے ہیں نا, اس نے ACCL اگر ہم سے پڑھنا ہے اسکول والوں نے تو آ جائیں, فری میں پڑھ لیں. ٹھیک ہے. اپنا لیپ ٹاپ لیں, موبائل لیں, کوئی فیس نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. آ جائیں اور پڑھ لیں. فیس والا کلاس بھی ہے اور بغیر فیس والی کلاس بھی ہے. فیس والی ایکسکلوسیو ہوگی, اور لنگر کا کھانا لنگر ہوتا ہے, چوائس نہیں ہوتا. یہ کلاس کا ٹائم ہے, یہ ٹیچر ہے, جو ہم دے سکیں گے دے دیں گے, جو نہیں ہوگا وہ نہیں دیں گے. چوچوں پانپا نہیں کرائیں گے. لیکن چوچو پانپا کرنی ہے تو اس کی فیس دے دو. اور زیادہ 5 اسٹار ہوٹل میں جانا ہے, اس کی ہم آپ کو انگریز ٹیچر دے دیں گے, نو پرابلم. جتنے پیسے ڈالتے جاؤ گے ہم اتنی مہنگی ٹیچر دے دیں گے آپ کو. ہمارے پاس سستی ٹیچر بھی ہے, فری ٹیچر بھی ہے. تو تنگ کرنے والا ہوگا, ہم علمدار کہیں گے علمدار ان کو پڑھا دو بھائی, فیس تھوڑی دے رہا ہے وہ, نہ وہ لے رہا ہے نہ یہ دے رہا ہے, بھائی بیٹھ جاؤ, نہیں سیکھنا دفعہ ہو.
لیکن مواد تو وہی ہے. چلے جاؤ آرام سے. جی جی مواد آپ جو ہے جو دے رہے ہیں کانٹینٹ سیم ہے, کانٹینٹ تو وہی ہے نا باس. تو بات آپ لوگ بھائی چائے ہے نا, تھڑے پہ جا کے پئیں گے 50 روپے, کتنے کی ہو گئی چائے آج کل؟ 50 روپے کی ہے ابھی. 50 روپے کی ہو گئی. 3 اسٹار میں جا کے پئیں گے تو 500 یا 1000 روپے کی, اس سے بھی 150 200 کی ہو جائے گی. 5 اسٹار میں جائیں گے 800 روپے کی ہو جائے گی. جتنے اسٹار لگواتے جائیں گے تو وہ اتنا اچھی وہ ٹائی لگا کے ملے گا. ایک وہ ہے بدبو والا لڑکا ہوگا, بھیا زوم میں تو بدبو نہیں آئے گی. لنگر ہے, میں لنگر آن کر رہا ہوں فری آف چارج. میں چاہوں بھی تو پورا ملک نہیں پڑھا سکتا, یعنی پورا ملک نہ پڑھنا چاہتا ہے نہ میں پڑھانے کی کیپیسٹی رکھتا ہوں. تو مجھے کوئی کمپٹیشن نہیں ہے کہ لوگ فری میں, بھائی فری والی اب ایک بچہ ایک اسکول ہے وہ 1000 روپے فیس لے رہا ہے, 500 روپے فیس دے رہا ہے, وہ مجھے 1000 روپے پر بچہ کیسے دے گا؟ یار فری بٹھاؤ یار, پڑھاؤ یار, کوئی بات نہیں, ویسے ہی بھاگ جاتے ہیں 90%. آؤ یار شروع تو کرو. اچھا میں شروعات کی ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ شروع میں ایسا ہوتا تھا کہ آپ کہتے ہیں کہ لوگ نہیں سمجھ رہے یا لوگ بھائی گھر میں بیٹھے ہوئے نا. ہاں نہ میں نے کون سا آپ کے لیے کلاس, میں نے لنگر لگایا ہے. جیسے دیکھیے ریحان, جب ہم نے سوشل میڈیا انکیوبیٹر بنایا تو وہاں چھٹی کر رہے تھے نا, تو ہم پرومس کیا کر رہے تھے 1 لاکھ ماہانہ. بالکل. میں 1 لاکھ کی پرومس ہی نہیں کر رہا ہوں اسی سیل میں, کوئی پرومس نہیں ہے. ٹیکنالوجی سیکھ لو, آؤ بیٹھو سیکھو, نہیں سیکھنا نہیں سیکھو, گھر بیٹھے کے مستی کرنے آؤ, بیٹھو چلے جاؤ. زیادہ بوٹر کرو گے تو نکال دیں گے کلاس میں سے, اور آ کے سیکھو گے خوشی سے, انہی میں سے کنورژن آ جائے گا ہمارے پاس اچھے لوگوں کا. ہمیں اچھے لوگ چاہیے, ہمیں 200 اسکول بنانے ہیں, 2000 اسکول بنانے ہیں, ہمیں اسٹاف چاہیے, ٹیچر چاہیے, اگلا مفتی محسن چاہیے. وہ ڈھونڈیں کیسے؟ یہ مانجنے کا پروسیس ہے. اگر ہم سے 1000 لوگ پڑھنے آ گئے تو اس میں سے 25-30 ہمارے کام کے نکل آئیں گے. ہم تو اس لیے کر رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب ذرا تھوڑا سا ایک ایسا سوال ہے جو آپ کو مزہ آنے لگا. جی تو لازمی بات ہے, اتنی دن بات یہ کہ میں جب بھی باس سے ملتا ہوں یا ریحان بھائی سے تو ہر کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. اور جب بھی ظاہر سی بات ہے میں اب اسکولس کے بارے میں کچھ معلومات میری کم ہے, لوگ مجھ سے سوالات کرتے ہیں, تو اب آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ دبا کے اسکولوں میں جائیں, بالکل ان کو کہیں بھائی یہ والا مینجن اتنے کا ہے, یہ فری والا تو لے لو, میں کروا دیتا ہوں تمہارا یہ کام, سیٹنگ میں کرا دیتا ہوں تمہاری, اور اس کے مجھے دے دینا تم, اور کلاس آپ فری والی بھیج دیں. دیکھیے لوگ کینوا فری میں ہے نا, اس کو سکھانے کے پیسے لیتے ہیں نا, بالکل ایسے ہی ہے, تو لے لیں آپ بھی لے لیں. ایسی آپ ان سے اتنا بھی نہیں ہو رہا کہ وہ ہمارے تک پہنچ سکیں, ایسا بھی نہیں ہو رہا, آپ اتنا بھی نہیں ہو رہا کہ ہم تک فری میں ہم بانٹ رہے ہیں وہ بھی لے سکیں, اور اس میں بھی ہیزیٹیشن, آپ اس کی فیس لے لیں. جی بس آپ اپنی کنسلٹیشن چارج کریں. اچھا پھر میں اسی سوال پر آتا ہوں, جو جس طرح کی ایمرجنسی کا آپ نے فرمایا کہ اے آئی لاگو ہونی چاہیے, تو اسکولس جو دیگر پرائیویٹ اسکول ہیں یا گورنمنٹ اسکول ہیں, دیگر اسکول ہیں, تو وہ جیسے آپ نے اے سی سی ایل کا ابھی فرمایا, تو جو ٹیچرز ہیں جو بڑے بڑے اسکولس میں, جیسے میں نامور اسکول کی میں نام لوں یا نہ لوں, تو وہ بھی ابھی اس میں سمجھ رہا ہوں کہ اتنے کانفیڈنٹلی وہ اس کے آگاہ نہیں ہے یا اویئرنیس نہیں ہے, تو وہ کس طریقے سے اپنے اسکول کے ساتھ اس کو الائن کرا سکتے ہیں, یہ تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں. وہ ایک ٹائم سلیکٹ کریں, ایک گروپ بنائیں واٹس ایپ کا, ہمارے بندے کو ایڈمن بنائیں, اس کے ساتھ ٹائم نیگوشیٹ کریں, آئیں کلاس میں بیٹھ جائیں, فری ہے, تو کوئی کانٹریکٹ نہیں ہے, اچھا کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے, کوئی این ڈی اے نہیں ہے, کوئی اجازت نہیں ہے, کوئی پرمیشن نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, وربل. یعنی وہ اپنے ٹیچر اسٹاف کو سیٹ کر دیں, ان کے اسٹاف سے سیکھنا چاہیں, بچوں کو سکھانا چاہیں, پوری یونیورسٹی کو سکھانا چاہیں, پورے مدرسے کو سکھانا چاہیں, مسجد میں سکھانا چاہیں, جہاں سکھانا چاہیں, ٹائم بتا دیں کہ آپ کے پاس سے کتنے بچے کتنے بجے آئیں گے. زبردست. ہم گروپ میں پڑھا رہے ہیں, لنگر ہے, سب کھائیں, ہم بس بتا دیں کہ اتنے کھانے لوگ آئیں گے. اب ظاہر سی بات ہے اگر ہم 100 کا لوگ بولتے ہیں تو کبھی 80 آتے ہیں, کبھی 120 آ جاتے ہیں. صحیح. تو بس وہ ہم ان کے کھانے کا تیاری کرا لیں گے. اگر آج ختم ہو جائے گا تو بولیں گے بھیا آج لنگر کھانا ختم ہو گیا. بس کوئی فیس تو نہیں لے رہے نا, کوئی ایگریمنٹ تو نہیں کر رہے نا. یہ ایگریمنٹ ہے کہ بھائی, اور کوالٹی بھی اچھی نہیں دیں گے شروع میں, کیسے دے سکتے ہیں, دیں گے ضرور ابھی لیکن وہ خراب کوالٹی نہ ہونے سے ہونا بہتر ہے کہ اویئرنیس نہ ہونے سے ہونا اویئرنیس بہتر ہے. اب وہ کوالٹی کی تو آپ بعد میں جائیں نا باس, یہ نہیں اٹھا رہا, کوئی فون نہیں اٹھا رہا, کوئی انفارمیشن نہیں دے رہا. اس سے ہم نے جان چھڑانے کے لیے یہ کیا ہے
بھائی انفارمیشن ہے ہی نہیں. صحیح. آؤ بیٹھو کلاس میں پڑھنا شروع کر دو, اچھی لگے تو بیٹھو, نہیں کرو گھر چلے جاؤ. اچھا یہ بات جو ریحان بھائی نے کہی نا, اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے, مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو جب اویئرنیس نہیں ہوتی تو پھر لوگ باتیں کرتے ہیں. جب آپ کو اویئرنیس ہو جائے گی تو یہ سارے سوالات ختم ہو جائیں گے کہ کون اٹھا رہا نہیں اٹھا رہا, کیونکہ آپ کو خود پتہ ہوگا. اچھا پھر وہی بات آ گئی دوبارہ کہ ریحان بھائی آپ نے جیسے فرمایا کہ وہ 1 لاکھ اسکول ہیں ہاں پاکستان میں پرائیویٹ, ٹھیک ہے, سب آ جائیں. اچھا, اور سب 1 گھنٹے کے لیے جو ACCL تھا, جو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ پڑھا لو, خود پڑھا لو, وہ نہیں پڑھا پا رہے, ہم پڑھا دیتے ہیں. تو وہ ٹائمنگ آپ اپنی طرف سے چوز کریں, آپ چوز کر لیں. آپ کو کہیں جی مجھے صبح 3 بجے پڑھنا ہے, آ جائیں, میں 24 گھنٹے پڑھانے کو تیار ہوں. اور اگر وہ کہیں گے ہماری کلاس ٹائمنگ 40 منٹ کا پیریڈ ہے, ہم اس ٹائم آنا چاہتے ہیں, آ جائیں. 8 بجے صبح آ جائیں, 6 بجے آ جائیں, 9 بجے آ جائیں, 10 بجے آ جائیں, 11 بجے آ جائیں, ہم شروع کر دیں گے ان کے لیے. اچھا یہ بہترین بات ہے کہ اگر آپ نے کلاس, لیکن آن دا آور چاہیے, 9 o'clock 10 o'clock, یعنی کہ میں آپ کو اکیلے کو نہیں کھلا رہا ہوں. مسجد ہے نا, اذان ہو گئی, ٹائم ہے اتنے بجے, جس کو اللہ تعالیٰ سے برکت لینی ہے, ثواب لینے آ جاؤ, کھلی ہوئی ہے مسجد, کوئی روکنا نہیں جا رہا. اب مسجد میں جگہ ختم ہو جائے گی تو باہر صفحے بچھا دیں گے, ابھی نہیں ہے تو کیا کر سکتے ہیں, اگلی کلاس میں آ جانا. جمعہ کے اندر جماعت ختم ہو جاتی ہے بہت سارے ملکوں میں, تو وہاں 3 جماعتیں کرنی پڑتی ہیں. عید پہ جگہ ختم ہو جاتی ہے, 3 جماعتیں کرنی پڑتی ہیں. ہم کرنے کو تیار ہیں, منع نہیں کر رہے, تو اس سے زیادہ فیس بھی نہیں لے رہے. ہاں صحیح بات ہے, بالکل. چندہ باکس رکھ دیں گے بعد میں, ابھی تو وہ بھی نہیں کر رہے کہ بھائی ڈال کے چلے جانا, اس سے بعد میں فطرہ زکوٰۃ ڈال دینا اس پہ. لیکن خدا کے واسطے پڑھ لو, سیکھ لو. اس سب کے باوجود بھی نا شاید 2-3 ہزار لوگ آئیں گے. یعنی میرے پاس اس وقت صرف فرینچائز کی انکوائری 9,000 ہے, اور بات کوئی نہیں کرتا. گروپ جوائن کر لیتے ہیں, میسیجز کر دیتے ہیں, جواب دو تو غائب ہو جاتے ہیں. پھر جب وہ جواب دیتے ہیں کہتے ہیں آپ جواب ہی نہیں دے رہے, آدھے گھنٹے میں جواب دو, خود 9 دن تک غائب ہو جاتے ہیں. تو یہ مسائل کچھ اور ہیں اس ملک میں, ایسا ہی ہے یہ. لیکن پھر بھی بہتری آپ کی وجہ سے کئیوں میں تو آ رہی ہے, ایسا نہیں ہے کہ الحمدللہ کہ ہم ناامید ہیں, بلکہ اور انشاءاللہ کی بات نہیں ہے. اگر یہ سب ایسے لوگ نہ ہوتے تو مجھے ثواب کیسے ملتا, مجھے اپارچونیٹی کیسے ملتی. امریکہ میں یہ سب تو نہیں کر سکتا ہوں میں, وہاں پہ سیکھنے والے بھی نہیں آتا. یہ تو میں جب پاکستان میں ہوں, یہاں پہ یہ مسائل ہیں تو میں کچھ کر سکتا ہوں نا. یہ تو مجھ پہ رحمت ہوئی الحمدللہ کہ میں اتنے سے ریسورس سے اتنا سارا کام کر سکتا ہوں. حکومتوں کے کرنے کا کام میں اکیلا کر لیتا ہوں. الحمدللہ, چلو کر لو. اچھا ایک آپ سوال بھی ہوا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ میں پورے پاکستان میں اسکول کھولنا چاہتا ہوں, اس طرح کے آپ ان اسکولس کو فزیکلی بھی یا ریموٹلی بنانے کا مقصد, یہ تو سمجھ میں آ گیا, یہ تو آپ, لیکن کیا ضرورت ہے کہ اگر جیسے آپ نے فرمایا کہ یہیں بیٹھ کے کر لے, لیکن پورے پاکستان میں کیوں؟ اس لیے کہ لوگ آئیں گے نہیں, پشین سے یہاں کوئی نہیں آئے گا, ڈیرہ غازی خان سے یہاں کوئی نہیں آئے گا, یا حالہ سے یہاں کوئی نہیں آئے گا. ایک آدھ آ جائے گا لیکن سارے نہیں آئیں گے. تو میں کہتا ہوں یار میں کنواں میں وہاں کھدوا دیتا ہوں. ہر آدمی کنواں کے پاس نہیں جا سکتا, تو کنویں کو پہنچا دیتے ہیں بھائی. صحیح, جتنے زیادہ کھول سکتے ہیں. 2,000 سے 5,000 کا اسکول ہوگا بس, اور سال بھر تک فیس دینی ہے. اس کے بعد فیس نہیں دینی. کیوں؟ آپ خود ہی کمانے لگیں گے, بچہ خود کمائے. ایسے ہی یہ ماڈل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, ابھی تک کوشش ہی جاری ہے, ہوا نہیں ہے نا. فیس ہی نہیں دیتا, ہی لے کے جاتا ہے. لیکن اس قابل تو بن گئے, میں سمجھتا ہوں کہ یہ قابل کہاں ہے, تو سپر قابل بن چکے ہیں. بس پھر اسی میں یہ بات ہے کہ اگر کچھ لوگ مثال کے طور پہ کہ آپ جیسے فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو بہت دے, آپ 10,000 اسکول کھولیں, لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم اس اسکول میں آپ کے ساتھ کنٹریبیوشن چاہتے ہیں, وہ کیسے پیسے دے دیں, جمع کرا دیں فاؤنڈیشن میں, ہم اس میں سے لے کے خرچ کر دیں گے. دے دیں, ابھی تک تو نہیں دیتا کوئی, بات ہی کرتا ہے. دے دے تو اچھی بات ہے. صحیح. تو اس کا جو طریقہ کار یا سسٹم دورانی جو آپ کہیں 2,000 بچے, تو وہی پورا کوریکولم ہوگا یا ان کے لیے آپ تھوڑا سا مختصر کریں گے جو پورے 2,000 اسکول میں؟ جی جو ریحان اسکول کا ماڈل ہے, پہلے اکیڈمی, یعنی آپ نے پہلے 1 گھنٹے کی کلاس لینی, جو لاہور میں چل رہا ہے اس وقت. صحیح. پہلے آپ نے 6 مہینے میں ACCL پوری کرنی ہے, اس کے بعد ایڈمیشن ملے گا 8 سال کے لیے. اچھا ابھی جو ہے بغیر ACCL کے ایڈمیشن نہیں ملے گا. ایک اور بات جو مجھے پتہ لگی اور میں نے دیکھی بھی تھی کہ آپ فرماتے ہیں کہ بھائی ابھی تو میں نے ایڈمیشن بند کر دیا, اور ایڈمیشن بند کرنے کے بعد آپ نے کہا کہ اگر کسی کو چاہیے تو اس کا طریقہ ہے کہ آپ اسکول کے بچے سے, نہ کہ ایڈمن سے, نہ کسی بڑے اس کے عہدیدار سے, اسکول کے راز کیا ہے, اسکول کے بچے یا اسکول کے بچے کے ماں باپ سے.
اچھا اس کا مقصد کیا تھا سر؟ مقصد سمپل ہے کہ ہمارے پاس اتنے زیادہ لوگ فون کرتے ہیں کہ ہم کتنے بھی آدمی بٹھا دیں ہم جواب ہی نہیں دے سکتے, اور پھر لیکن ہمارے پاس 200 لیول 1 کے اسٹوڈنٹس ہیں. ان 200 اسٹوڈنٹ سے آپ رابطہ کر لیں, ان کا تجربہ دیکھ لیں, ان سے ساری معلومات لے لیں. جب وہ ریفر کرے گا ہمیں, وہ کہے گا جی میں نے ان کو ساری بات بتا دی, یہ ریڈی ہیں, میری فیس آدھی کر دیں, تو اس کی فیس آدھی ہو جائے گی بچے کی, اور جو آئے گا اس کی بھی فیس آدھی ہو جائے گی. یعنی آپ لے کر آئے تو آپ کی فیس بھی آدھی ہو جائے گی, یہ ان کے تھرو آئے ان کی فیس بھی آدھی ہو جائے گی, جو بھی فیس ہے. تو اس سے یعنی آپ کے پاس سے جو پیسے آئے وہ ان کو ہم دے دیں گے. اگر 5,000 روپے ایڈمیشن فیس ہے, وہ 5,000 روپے ہم ان کو دے دیں گے. لو بھائی, تو یہ بھی بچے کی ارننگ کا ذریعہ بن گیا دیکھا جائے تو. اور تو 400 جو پیرنٹس ہم چاہتے ہیں وہ فارغ بیٹھے ہوئے ہم آئیں تو کچھ 2 پیسے کما لیں وہ بھی. ٹھیک. اچھا اب 1-2 اور سوال جو کہ آپ سے اس لیے کرنے ہیں کیونکہ ابھی حالات جو پاکستان کے چل رہے ہیں اور جو صورتحال ہے, آئندہ 10 سال بعد اس ملک کو اے آئی کے لحاظ سے یا ریحان اسکول کو اے آئی کے لحاظ سے آئندہ میں 5 سال کی بات نہیں کروں, 10 سال بعد آپ کہاں دیکھتے ہیں؟ آپ کا ویژن کیا کہتا ہے کہ اگر اس طرح ہی چلتا رہا تو پھر؟ اگر اسی طرح چلتا رہا, دنیا قائم رہی انشاءاللہ, تو ریحان اسکول کی وجہ سے پاکستان کا پر کیپٹا انکم 1,000 سے بڑھ کے 5,000 ہو جائے گا انشاءاللہ. اچھا تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایسا ہم کیا کریں گے کہ ایسا ہو جائے گا, یا خود بخود؟ پرسوں ایک بچے کی خبر آئی ہے کہ اس نے $60 بلین کی ایک کمپنی بیچ دی ایلان مسک کو. ایک بچہ ہے, صرف ایک. صحیح. اس بچے تک آپ لنکڈن سے پہنچ سکتے ہیں, ایک بچہ ہے. اگلے 10 سال میں ریحان اسکول کے ایسے کم سے کم 100-200 بچے نکل چکے ہوں گے. انشاءاللہ 60 بلین نہ صحیح, لیکن 1-8 بلین والا تو اس میں ہے. اکثر میں بتاتا ہوں تم بلینر والے ہو, تم بلین والے ہو, لیکن بلین تک پہنچنے کے لیے پہلے ملین, پھر 10 ملین, پھر 100 ملین, پھر بلین تک پہنچتے ہیں. کچھ جھٹکے سے پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہ جو 26 سال کا لڑکا ہے, اس طرح کے ہمارے پاس بہت سارے ہیں جو 2 تو اس کمرے میں بیٹھے ہوئے اس وقت پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. اگر ٹکے رہے, لگے رہے, محنت کرتے رہے جیسے ابھی کرتے ہیں, پہنچ جائیں گے. وہ انسپریشن ہوں گے باقی ساروں کے لیے. تم نے دیکھا نہیں علمدار تو پہنچ گیا, سارے نے $1 بلین بنا لیے ہیں, حالہ سے نکلا تھا, اردو بھی نہیں آتی تھی, یہ پہنچ گیا. عثمان کو دیکھو, ہر وقت مسٹر بیسٹ کرتا رہتا تھا, اب خود عثمان بن گیا مسٹر بیسٹ. یار ایسے ہی بننا ہے بس, یہ چاہیے. کرنٹ آ جائے گا سب میں, مجھے کچھ بھی نہیں کرنا. میں ابھی کون سا میں کچھ کرتا ہوں, میں تو صرف مسالے مکس کر رہا ہوں. لوگ آ رہے ہیں کام کر رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں سیکھ رہے ہیں, لوگ آ رہے ہیں یہ ویڈیوگرافی کر رہے ہیں, پوڈ کاسٹنگ ریکارڈ کر رہے ہیں. کتنی دفعہ پڑھایا میں نے تمہیں؟ 1-2 دفعہ بھی نہیں بیٹھ کے پڑھایا ہوگا. تھوڑا ڈانٹا وانٹا ہوگا بھی غلط کرتے ہوئے, پڑھایا تو کبھی نہیں, سکھایا تو کبھی نہیں, کر کے سکھایا نا. تو بھائی اچھی پریکٹیکل سیکھا کر ہے نا. اس کے ساتھ بیٹھو سیکھو, اس کے ساتھ بیٹھو سیکھو, اس کے ساتھ بیٹھو سیکھو, سیکھ گئے. اب یہ آگے کتنے کو سکھا چکے ہیں؟ 40-50 کو تو سکھا چکے ہیں دونوں مل کے. نہیں تو سکھا دیں گے. وہ 40-50 کتنے کو سکھائیں گے؟ 400-500 کو سکھا دیں گے. وہ 400-500 کتنے کو سکھائیں گے؟ 25,000 کو سکھا دیں گے. تو 10 سال میں شروع کا لمحہ جو ہے نا بہت ٹائم ہوتا ہے. جب راکٹ اوپر جاتا ہے 70% فیول کھا جاتا ہے. ہم ابھی اٹھ رہے ہیں. اگر سب کچھ ایسی چلتا رہا, ہمیں بند نہیں کر دیا گیا, مجھے گولی نہیں مار دی, ہارٹ اٹیک نہیں ہو گیا, زندہ رہا, انشاءاللہ تو یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی لگتا ہے. اور حکومت دنیا رہی اور اے آئی نے ہمارے اوپر قبضہ نہیں کر لیا اور ہمیں مار مور نہیں دیا, ایٹم بم نہیں مار دیا, تو ہم. اچھا یہ جسے کہتے ہیں جسے لوگ اس کو لغویات کہہ لیں یا پھر رومرز کہہ لیں, یہ چلیں رومر پہ کیوں جا رہے ہیں, چھوڑیں. ہفتے برسی کے جب نہیں جاتے کیونکہ لوگ ایسا آپ نے 10% چانس ہے دنیا ختم ہو جائے گی. یہ میں آج سے نہیں کہہ رہا ہوں, میں پچھلے شاید 10 سال سے کہہ رہا ہوں. اپنے سارے بچوں کو میں نے بولا ہے گھومو پھرو, کھا لو پی لو, کیا موج اڑا لو, پانی کا بلبلہ ہے زندگی, ختم ہونے والی ہے. دنیا بھی پانی کا بلبلہ ہے, ختم ہونے والی ہے. قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے یہ نا کسی بھی وقت بھی آ سکتی ہے. میں تو 10 سال کا سے وارننگ دے رہا ہوں اپنے بچوں کو. میری ویڈیو بھی پڑی 8 سال پرانی اس کے اوپر کہ بھائی وارننگ دے رہا ہوں
کہ کھا لو پی لو موج اڑا لو, زیادہ ٹینشن نہ لو, جتنا اچھا کر سکتے ہو کر لو, صرف پاگلوں کی طرح ایک چیز کے پیچھے نہ رہو, تھوڑی سی زندگی میں 20% انٹرٹینمنٹ بھی ڈالو, خوش رہو نا. بالکل بالکل بالکل. کہاں پڑھو خوش رہتے ہوئے, کام کرو خوش رہتے ہوئے. صرف اور صرف اگر کام کرتے رہو گے تو اچھا, بہت سے لوگ مجھ سے سوال کرتے ہیں ریحان بھائی میں یہ انرجی کہاں سے آتی ہے. ابھی بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار یہ اللہ کے بندے اتنی ویڈیوز بناتے ہیں, اتنی اے آئی کی بات کرتے ہیں, یہ ان کو کون یہ انرجی, میں نے اور آپ اتنے سال ان کے ساتھ ہیں تو میں نے کہا ایسا ہی ہے, شاید ہم لوگ تھک جاتے تھے بہت, تو بس تھوڑا سا اس کا راز تھوڑا سا تو بتائیں کہ لوگ یہ اللہ نے آپ کو چنا ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن پھر بھی کہ یہ انرجی آپ میں کیسے آتی ہے اور کیا مقصد, کیا آپ کا یہ ہے کہ یہ آپ کر پاتے ہیں. نہیں, چائے پی رہا ہوں, پچھلی تیسرا کپ ہے, کہ کسی طرح سے جاگتا رہوں اور اس میں بول دوں, مطلب میرے اندر کوئی انرجی نہیں, میں تو تھکا ہوا آدمی ہوں. آئی وش کی ہوتی نہیں ہے, اگر کاش ہوتی طاقت تو میں اس سے 10 گنا زیادہ کام کرتا, میں تو کام ہی نہیں کر سکتا. غصہ آ جاتا ہے, کوفت ہو جاتی ہے, تھکن ہو جاتی ہے. نہیں سر, بہرحال میں آپ کے ساتھ رہا ہوں, لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت زیادہ کام کرتے ہیں اور بہت زیادہ مقصد کہ شاید ہمیں بھی تھکن ہو جاتی ہے. یہ بات بہرحال آپ اپنے لحاظ سے سوچ رہے ہیں. میرا اس سے میں جو کام کرتا ہوں نا, زیادہ 18 گھنٹے جتنی دیر جاگتا ہوں اتنی دیر کام کرتا ہوں. ہاں بالکل کرتے ہیں, لیکن فزیکل لیبر نہیں کر سکتا. میرا جو ٹریننگ ہے مینٹل لیبر کی ہے, ویژن کی لیبر کی ہے, سوچنے کی لیبر کی ہے. مجھ سے آپ مجھ سے کہیں موٹر سائیکل پہ بیٹھے ہیں اور ذرا نیو کراچی چلے ہیں واپس آ جائیں, میں کہوں گا مجھے معاف کر دو خدا کے واسطے. آپ کے پاس اس چیز کی طاقت ہے, میرے پاس نہیں ہے. میں سوچ کے ہی گر جاؤں گا وہیں پہ. تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کام کے لیے بنایا نا. تو میرا جو کام ہے جب میں اس کو کام ہی نہیں سمجھتا تو میں تھکوں گا کیسے اس سے. میں تو موبائل چلا رہا ہوں بیٹھا ہوا. اب انفیکٹ میرا یہ جو جوڑ ہے یہ خراب ہو گیا ہے, تو میں نے ایک نیکلس لے لیا ہے. اب میں موبائل کو اس پہ بیٹھا ہوا دیکھتا رہتا ہوں, گڑوں گڑوں کرتا ہوں, موبائل یوں ہوتا رہتا ہے. تو میرے تو ہاتھ بھی نہیں لا سکتا ہوں, میرا ہاتھ بھی خراب ہو گیا, میرا لیور بھی خراب ہو گیا. بائی دا وے کسی بھی دن چلا جاؤں گا. اللہ نہ کرے انشاءاللہ. اللہ نہیں خراب کروایا, میں نے تھوڑی بنایا, اللہ میں نہیں خراب بنایا بھی انہوں نے, ٹھیک بھی انہوں نے کرنا, خراب بھی انہوں نے کرنا. لاکھوں لوگوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. آخری 2 سوال. پھر پہلا سوال یہ کہ اے آئی ایمرجنسی سمجھ آ گئی, یہاں تک تو سمجھ میں آ گئی, لیکن اب ہمارا کام ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اسکولوں میں جائیں, زیادہ سے زیادہ اداروں میں جائیں اور ان کو سب بتائیں بھائی خدا کے واسطے اب تو فری ہے ہر چیز, پہلے بھی فری تھی, ایک سٹیپ اور آگے چلے گئے. جیسے جیسے ہمارے پاس طاقت آتی جا رہی ہے نا, ہم اور دیتے جا رہے ہیں. پہلے طاقت نہیں تھی تو نہیں دیتے تھے, طاقت آتی جا رہی دیتے جا رہے, ٹیم آتی جا رہی دیتے جا رہے ہیں. جتنا دے سکتے ہوں گے دیتے رہیں گے. یہاں تک تو بات سنا ہے کہ آپ نے کالج بنا دیا, اسکول بنا دیا, مدرسہ جامعہ بنا دیا, ایسے کہتے ہیں. ہم لوگ آج کل بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ بہت کہتے ہیں کہ یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں آخری 2 سوال میں سے ایک سوال کہ ہم اسکول کی ڈگری بھی اب لوگ خراب. اب ہم کالج کے جو یونیورسٹی تک اگر ہم لے جاتے ہیں تو کیا ہم کوئی انہیں ایسی ڈگری پرووائڈ کر سکتے ہیں اے آئی کی, اس کی جب آئے گا ٹائم تو دے دیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. بس میرا آخری ایک سوال بہت یہی ہے کہ ایک بندہ جو کہتا ہے کہ میرے پاس 4 سال کے لیے وقت نہیں ہے, میں 3 سال نہیں آ سکتا, 1 سال نہیں آ سکتا, میں 6 مہینے لگا سکتا ہوں, بھرپور لگا سکتا ہوں. تو کیا وہ 6 مہینے میں ایک شخص جو ہے وہ اپنا ٹائم لگا کر اپنے ادارے میں یا جس ادارے میں اسکول ہو یا کالج ہو مدرسہ ہو, وہ اے آئی کی بیسک لوگوں کو نالج فراہم کر سکتا ہے, یا اس میں 6 مہینے بعد آپ فرماتے نہیں ابھی سے اور چاہیے یا بہت ٹائم لگے گا؟ کیونکہ عام آدمی کہتا ہے کہ آج کی ہر چیز شارٹ ہوتی جا رہی ہے, لوگ ویڈیو بھی شارٹ دیکھتے ہیں, لوگ ہر کام شارٹ کرتے ہیں. تو کیا ایسا ہے کہ ممکن کہ ہم 6 مہینے کا کورس لانچ یا 6 مہینے میں وہ اس قابل ہو جائے کہ لوگوں کو بھی سکھائے اور اس سے انکم بھی جنریٹ اور وہ خود بھی سیکھے؟ 3 گھنٹے میں ہو سکتا ہے. اچھا, اے آئی ایمرجنسی کا کورس جوائن کرے, وہ پڑھانا شروع کر دے. بس اتنا ہے کہ جتنا ابھی گوگل بھی نہیں سکھاتا. اس میں گوگل نوٹ بک LM بھی ہے, اس میں سنو بھی ہے, اس میں چیٹ GPT بھی ہے, اس میں گروک بھی ہے, اس میں ریحان AI بھی ہے, اس میں earn500$.com بھی ہے. ہم نے اپنی بھی اس میں چیزیں بنا کے ڈالی ہیں. تو 3 گھنٹے کا کر لی, کافی, ضرورت ہی نہیں. اور ایک دفعہ سمجھ میں نہ دوبارہ بیٹھ جائے. دوبارہ تیز آدمی ہے تو 3 گھنٹے میں سیکھ لے, اور اگر ہلکا آدمی ہے تو روز 1 ہفتے تک سیکھتے رہے. وہی ایک ہی ویڈیو بار بار دکھاتا رہے. جیسے ابھی ایک میتھس کا ٹیچر ہے کلاس 5 کا 20 سال سے, تو کتنی کتابیں چینج ہوئی ہیں میتھس کی,
وہی پڑھا رہا ہے نا 20 سال سے. ایسے ہی میٹرک میں تو یہ تو 1 گھنٹے کی میں اور ایک کتاب دے رہا ہوں, وہ پڑھاتا رہے روز. ہاں بالکل موج کرے, کھالے بھی لے عیش کرے. 1 گھنٹے 3 گھنٹے فارغ کر دیں گے, سرٹیفکیٹ بھی دے دیں گے. یہ لو. تو آپ نے دیکھا کہ جو بات باس نے بتائی کیوں اتنا زیادہ پریشان ہو رہے ہیں؟ 3 گھنٹے میں تیار ہو جائے. ٹھیک ہے, لیکن یہاں تک یہ بھی بات ٹھیک ہے, لیکن پھر اس میں ایک یہ سوال بھی آتا نا بس کہ بھائی لیول 1 آف ٹیچر ٹریننگ از 2 months, لیول 2 آف ٹیچر ٹریننگ از پھر 2 months, لیول 3 آف ٹیچر ٹریننگ از پھر 3 months. بس یہ کرتا رہے. 6 لیول ہیں. 6 لیول پہ تک ہماری ٹارگیٹ ہے کہ وہ, لیکن وہ 4 سال لگتے ہیں اور 2,80,000 کا بندہ ہونا چاہیے. ہر جگہ پہ ابھی تک ہم 4 سال کے سسٹمز بنا رہے ہیں کیونکہ ان لرننگ از ٹیکنگ ٹائم. پلس میرے 3-4 بیچ نکل جائیں تو میں اس کی ٹائمنگز کم کر سکتا ہوں. اور پیچھے سے ٹرینڈ لوگ آ رہے ہوں گے, پیچھے سے ٹرینڈ لوگ. ابھی میٹرک پاس آرام سے مل جاتا ہے نا. فرض کیجئے 100 سال پہلے آپ کے میٹرک پاس لے آؤ, کہاں سے ملے گا؟ تھا ہی نہیں. صحیح. تو اب تو میٹرک پاس صاحب ہیں. 100 سال پہلے کوئی میٹرک پاس نہیں تھا. تو اب میٹرک پاس ہی کو تو انٹر کرائیں گے نا. ایسا ہی. تو پہلے سسٹم بن جائے پھر ہم تیز کر دیں گے. ابھی تو سسٹم نہیں ہے, بنا رہے ہیں. ٹھیک. تو 3 گھنٹے کا لے لیں اور کر لیں. ایک اور چیز جو ہم بہت زبردست کرنے جا رہے ہیں, ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی وجہ سے ہم بہت زبردست پلیٹ فارمز بنانا شروع ہو گئے ہیں. جو میں کام 20 سال پہلے کرتا تھا, اب میں وہ دوبارہ کرنا شروع ہو گیا ہوں. سب سے بڑا کام ہم نے یہ کر لیا ہے کہ اپنا فیس بک بنا لیا ہے paki.com پہ, اور دوسرا ہم نے ای میل اپنی بنا دی paki.com پہ. ہم اپنا گوگل میپس لے کر آ رہے ہیں, ہمارا اپنا براؤزر آ گیا, ہمارا اپنا کینوا آ گیا. ہمیں اب کینوا کی ضرورت نہیں ہے. paki.com تھوڑا سا وضاحت کرنے سے پورا فیس بک ہے اور اس میں کوئی گندی بات نہیں ہو سکتی. زبردست. آپ کوئی گندی بات لکھیں گے وہ آپ کو روک دے گا. آپ کوئی گندی فوٹو ڈالیں گے, سب اپلوڈ ہو جائیں گی, تصویریں, ویڈیو, ہر چیز ہے اس میں. وہی بالکل فیس بک, کوئی گندی چیز نہیں ہے اس میں, کوئی گندا ورڈ نہیں آ سکے. ہاں, جس کا شناختی کارڈ ہے یا آئی ڈی کارڈ ہے وہ جا سکتا ہے. بغیر شناختی کارڈ کے اندر آنا منع ہے. آپ نے مستی کری نہیں, ہم سائبر کرائم کو آپ کی فائل دے دیں گے. کرو مستی. بہترین. جو مستی کرے گا یہ لو بھائی سائبر FIA کو فائل دے دیں گے آپ کی. چل بھائی اس کو بھگت. تو سیدھے لوگ ہوں گے, کوئی مستی مذاق نہیں کر سکے گا. مذاق کرے گا لیکن مستی نہیں کرے گا. لڑکیاں چھیڑے گا, کچھ کرے گا, پروفائل میں لڑکی کی فوٹو لگائے گا, ہو ہی نہیں سکتی. کیوں؟ شناختی کارڈ پہ لکھا ہوا ہے کہ لڑکا ہے, تو لڑکی کہاں سے بنائے گا وہ؟ تو فراڈ کم کرنے کے لیے ایک سسٹم بن جائے گا. پھر ہم ایک اور بنا رہے ہیں کاروباری.net. پاکستان کا ہر کاروبار وہاں لسٹ ہو سکتا ہے فری آف چارج. تو اب آپ کو کاروبار ڈھونڈنا ہے, کوئی بھی کاروبار ڈھونڈنا ہے. ابھی تک بہت مشکل تھا, گوگل کرتے رہو ملتا ہی نہیں تھا کوئی. تو بنا ہر کاروبار اپنی فری ویب سائٹ بنا سکتا ہے. کیا کر سکتا ہے؟ فری ویب سائٹ. کیا کرے؟ اپنا ایک واٹس ایپ نمبر ہے, اس پہ اپنے کاروبار کی فوٹوز بھیج دے, 1 منٹ بعد ویب سائٹ تیار ہو جائے گی. کیا کرے؟ بس اپنے واٹس ایپ نمبر کے بعد عوام جو کاروبار اس نے وہ بھیج دے AI کی. پھر ہم نے ایک پاکستان CV.com بنا دیا. جس کے پاس CV نہیں ہے وہ اس پہ فون کرے یا میسج کرے, اس کا CV بنا کے فری میں دے دے گی وہ, اور وہ جاب میں لسٹ ہو جائے گا کہ یہ جاب کے لیے بندہ اویلیبل ہے. پھر اسی طرح ہم نے بنایا pakistanstaff.com کہ جس کو سٹاف چاہیے, مجھے یار 2 ڈرائیور چاہیے, 3 ڈرائیور آ جائیں گے, اور 3 ڈرائیور کے ریفرنس, شناختی کارڈ, سب چیز ہوگی ہمارے پاس. یہ ویب سائٹ یہ اپلیکیشن اویلیبل ہمارے کس اس پلیٹ فارم پہ یا تمام اس پہ؟ سب کی الگ الگ سائٹس تھی نا. pakistanstaff.com, pakistancv.com, paki.com, rehan.ai, کچھ 25 ویب سائٹیں ہیں جس کو شاہ رخ دیکھ رہے ہیں. الحمدللہ. واہ, یہ ان کی ذمہ داری میں. تو اب جاب ڈھونڈنا ہم بالکل آسان کرنے والے ہیں. ریموٹ جاب بھی اس میں, ریموٹ جاب کے لیے rehanjobs.com, وہ ہر چیز کی دکان الگ الگ ہے. KFC الگ ہے, پیزا ہٹ الگ ہے, میکڈونلڈز الگ ہے, چیزیوز الگ ہے, سب الگ الگ ہے. مکس نہیں کر رہے ہم. صحیح. کیونکہ زیادہ تر جو پاکستانی لوگ ہیں وہ کنفیوزڈ ہیں, پریشان ہیں, ٹیکنالوجی نہیں سمجھتے ہیں. ایک جگہ میں کرتا ہوں تو وہ ایک جگہ کے اندر جا کے دوسری جگہ کے بارے میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. تو پاکستان CV سیپریٹ اس لیے کی ہے کہ وہ کچھ بھی نہیں کرتی سوائے CV بنانے, کیونکہ وہ جاب ہنٹنگ نہیں کر سکتی. صرف CV بنانے کی سروس ہے, وہ کچھ نہیں کرے گی. آپ اپنا CV دے دیں, صاف کر کے واپس کر دے گی, پروفیشنل کر دے گی. ٹھیک. اصل مسئلہ یہ تو بس یہ کہتے ہیں AI کی بات کرتے ہیں اور پھر ہم اتنی ساری اپلیکیشن ہے, وہ بندہ ہوتا ہے میں کیا سیکھوں,
تو شاید میرے خیال سے یہی نقطہ نظر ہے کہ آپ نے ہر چیز کو سپریٹ کر دیا ہے کہ بندہ جس اے آئی کی مدد سے ہوں آپ چیزیں بنا رہے ہیں نا، ہم بالکل ایسے ہی اے آئی کی مدد سے ہم چیزیں بنا رہے ہیں جو آج تک پاکستان میں نہیں ہوا تھا. کوئی گوگل نہیں تھا. ہاں صحیح گوگل کے لیے گوگل فوٹوز گوگل کا، گوگل میپ گوگل کا، گوگل میل گوگل کی، سب کچھ گوگل سے گوگل سرچ گوگل کا، ہم نے سب بنا لیا. کس نے بنایا؟ 14 15 16 سال کے بچے بیٹھائے ہوئے وہ چیزیں بنا رہے ہیں. پکڑ دیکھ لو آگے. اگر یہ 14 15 سال کے بچے بنا سکتے ہیں تو تم بڑا کام کیوں نہیں کر سکتے؟ زبردست. نہیں کرتے، کوئی بات نہیں کرو. ہم اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. الحمدللہ. اللہ میاں قبول کر لیں. ہو سکتا ہے پھر یہ paki.com 30 ایئرز اولڈ ڈومین ہے. 30 سال پہلے بنانے کی شروعات ہوئی تھی، اب آیا نمبر. لیکن اور ہو سکتا ہے پھر بند ہو جائے. tpcg.com ہمارا اپنا لنکڈن ہے. اسی طرح کے پتہ نہیں کتنی سائٹیں ہو گئی. ہاں اپنا ہم نے اپنا کوڈنگ کا پلیٹ فارم آپ بھی یوز کرتے ہیں، ایجنٹ آر کوڈنگ لکھ لو. بالکل ایسے ہی. ہم نے اپنا ایجنٹک اے آئی کا بنا دیا، ایجنٹ ایچ، کہ آپ اپنا اوپن کلاس استعمال کر لیں. ہمارا ایک بنایا ایجنٹ این، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ آپ کو پورے واٹس ایپ کو، ٹیلی گرام کو، ای میل کو، کیلنڈر کو، سب کو آپس میں لنک کر دیتا ہے کہ جی آپ واٹس ایپ پہ میسج کریں وہ آٹومیٹکلی ای میل چلی جائے گی. ای میل کریں وہ واٹس ایپ پہ آ جائے گی، پڑھ کے سنا دے گا. یہ آپ خود کر سکتے ہیں، خود کر سکتے ہیں. یعنی آپ کو کسی سافٹ ویئر انجینئر کی ضرورت نہیں. ایجنٹ آر از سافٹ ویئر انجینئر، آپ جو چاہیں سافٹ ویئر لکھوا لیں. تو اب مجھے صرف سوچنا پڑتا ہے اور وہ سافٹ ویئر ہو رہا ہے الحمدللہ. اور ہمارے پاس 400 ڈومین پڑے ہوئے. 400 پروڈکٹس تو 1-2 سال میں فائنلی مارکیٹ میں 20 سال سے جمع کر کے رکھی ہوئی تھی. تو ابھی کل بنائی انہوں نے PANA.US، پاکستان ایسوسیشن نارتھ امریکہ. جتنے نارتھ ایسوسیشن کے لوگ ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں امریکہ کے. پھر ہم نے ریحان کارڈز.com بنا دی ہے. آپ 1000 روپے دیں، اپنے 250 کارڈ آپ کے گھر آ جائیں گے. جائیں، کارڈ وہی ڈیزائن کر دے گا، بٹن دبائیں، پیسے دیں، بزنس کارڈ گھر پہ آ جائیں گے. اب ہر اسکول کے بچے کو ہم بزنس کارڈ دینے لگے ہیں. بغیر بزنس کارڈ کی ایڈمیشن ہی نہیں ہے. یہ سب پرانی چیزیں ہیں، لیکن ان کو اے آئی کی مدد سے ان اسٹوڈنٹس کی مدد سے یہ ریالٹی میں کنورٹ ہو رہا ہے. یہ میں تصور بھی، یہ جو اے آئی لیب بنائی تھی نا، اس کا یہ مقصد تھا. اگر وہ اللہ کے بندے میری بات سمجھ لیتے اور میری بات مان لیتے تو آج وہ سارے بہت اچھے مقام پہ ہوتے اور آگے چل کے اور بہت زیادہ اچھے مقام پہ ہوتے. لیکن وہ اپنی ضد میں لڑے رہے.